بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کلاس 2 کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم آسمانی کتب اور فرشتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ایسے لوز ہیں ہمارے آج کے لیسن کے حاصلات تعلم، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 بڑے فرشتوں کے نام جان سکیں۔ یعنی آج کے لیکچر میں ہم اللہ تعالیٰ کے جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان کے نام جانیں گے۔ اور دوسرا ایسے لو ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتوں کے بارے میں جان کر ایمان پختہ کر سکیں۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں بھی جانیں گے، 4 بڑے فرشتوں کے بارے میں بھی جانیں گے، اور پھر اس سے ہمارا ایمان پختہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھیں اور ان کی حقیقت کو جیسے ہمیں بتایا گیا ہے ویسے تسلیم کریں۔ جی تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دہرائی کرتے ہیں پچھلے لیکچر کی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ تورات مقدس کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ بالکل درست جواب ہے، تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ کون سے نبی پر انجیل مقدس نازل ہوئی؟ بالکل درست جواب ہے، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دہرائی کا تیسرا سوال ہے آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیں۔ بالکل درست جواب ہے، آخری آسمانی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ جی تو پیارے بچوں، مشہور آسمانی کتابوں کے نام آپ بچوں نے مجھے بتانے ہیں اور اسے ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ ایکٹیویٹی کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ آسمانی کتاب کا نام لے گا اور دوسرا بچہ اسی آسمانی کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے اس نبی علیہ السلام کا نام پکارے گا۔ تو ابھی آپ ذرا یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اس ایکٹیویٹی کو کریں کہ ایک بچہ پہلے آسمانی کتاب کا نام لے اور دوسرا بچہ جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نبی علیہ السلام کا نام اپنی زبان سے پکارے۔ جی تو پیارے بچوں، ایکٹیویٹی ہم نے کی۔ دہرائی کا ہمارا اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے؟ جی بہت ہی آسان جواب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے دہرائی مکمل کی۔ اسلامی نقطہ نظر آج کے لیکچر کا آپ دیکھ سکتے ہیں، فرشتے اللہ کی اطاعت کے مکمل طور پر تابع ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو جس کام کا بھی حکم دیا جائے وہ انکار نہیں کرتے بلکہ اس کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہر حکم ماننے کے پابند ہیں اور ہر حکم اللہ تعالیٰ کا تسلیم کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ سورۃ التحریم پارہ نمبر 28 کی آخری سورت ہے، اس کی 6 نمبر آیت کا یہ ترجمہ آپ بچوں کے سامنے اسلامی نقطہ نظر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو پیارے بچوں، قبل از پڑھائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی فرشتے کا نام معلوم ہے؟ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات ہے کہ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کا نام معلوم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور فرشتے ہیں اور آپ بچوں کو ان کا نام معلوم ہے۔ آج ہم اور مشہور فرشتوں کے بارے میں بھی جانیں گے اور ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ جی تو میرا دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسی عادت ہے؟ بالکل درست جواب، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بہت عمدہ عادت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی عادت اپنا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، تیسرا سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی جبرائیل نام سنا ہے؟ جی بالکل سنا ہے، ابھی آپ نے مجھے بتا دیا کہ اللہ کے ایک فرشتے کا نام آپ کو آتا ہے جن کا نام جبرائیل ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اسم گرامی معلوم ہے۔ جی تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور سے بنایا ہے۔ یہ نوری مخلوق ہیں، جس طرح انسان مٹی سے بنے ہیں، جن آگ سے بنے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں۔ اسی طرح سے نوری کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے،
हम फरिश्तों को देख नहीं सकते। हर बच्चे के हमारे कंधों के ऊपर दो दो फरिश्ते बैठे हैं जो नेकियां लिखने वाले हैं, बुराइयां नोट करने वाले हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते, उनका बोझ कंधों पे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये नूरी मखलूक हैं, यानी हमें वो नज़र नहीं आते। इसी तरह से फरिश्ते भी हमें नज़र नहीं आते क्योंकि वो नूरी मखलूक हैं। फरिश्तों पर ईमान लाना ईमान बिल गैब कहलाता है, यानी ऐसा ईमान जो ऐसी चीज़ पर रखा जाए जिसे देखा ना गया हो। गैब पर ईमान, जो गायब हो उस पर ईमान लाना। तो फरिश्तों को चूंकि हमने देखा नहीं, उन पर हम ईमान लाते हैं, तो ये ईमान बिल गैब है, यानी किसी ऐसी चीज़ पर ईमान जिसे देखा ना जा सकता हो। 4 फरिश्ते अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं। मुकर्रब यानी ख़ास फरिश्ते हैं, मशहूर फरिश्ते हैं, जिनके नाम ये हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये पहले फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। दूसरे फरिश्ते मशहूर हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और तीसरे मशहूर फरिश्ते हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जबकि चौथे मशहूर फरिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। ये 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने लिखे, आपने इन नामों को सुना। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये 4 मशहूर और अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते हैं। ये तो प्यारे बच्चों तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़िम्मे जो काम लगाए हैं वो उनको अंजाम देते हैं, यानी फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जो जो काम करने का कहा है वो उन कामों को करते हैं और अल्लाह ताला की हर हुक्म में फर्मा बरदारी करते हैं। इसी तरह फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते क्योंकि फरिश्ते गुनाह से पाक होते हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते, उनके अंदर गुनाह करने की ताकत ही नहीं होती। यही वजह है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करना ये गुनाह का काम शुमार होता है। फरिश्तों की दुरुस्त तादाद सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। हमने 4 मशहूर फरिश्तों के नाम तो रख दिए, लेकिन एग्जैक्ट इनकी तादाद कितनी है मुकम्मल फरिश्तों की, तो ये सही तादाद अल्लाह ताला को ही मालूम है, ये हमें नहीं मालूम। अल्लाह ताला की मखलूक है, वो जानता है कितने फरिश्ते उसने पैदा किए हुए हैं। हम तमाम फरिश्तों पर ईमान लाते हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम फरिश्तों पर ईमान लाएं, अगरचे हमें उनके नाम मालूम हो या ना मालूम हो। हम फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, जैसे हज़रत जिब्राईल पर। इसी तरह दूसरे दीगर फरिश्ते भी हैं जो हमसे कब्र में सवाल पूछेंगे, जो हमारे कंधों पे बैठे हैं, जो नेकियां लिखते हैं। तो हम सारे फरिश्तों को तस्लीम करते हैं, उन पर ईमान लाते हैं, अगरचे हमें उनके नाम मालूम हो या ना मालूम हो। यह हमारा ईमान का बुनियादी नज़रिया है कि फरिश्तों पर ईमान लाया जाए। ये तो प्यारे बच्चों आप किताब को देख सकते हैं, फरिश्तों को अरबी ज़ुबान में मलाइकातुन कहा जाता है। हम फरिश्तों को देख नहीं सकते, ये अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जो गुनाह से पाक होते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़ुम्मे मुख्तलिफ काम लगाए हैं। फरिश्तों की सही तादाद अल्लाह ताला ही जानते हैं। 4 फरिश्ते अल्लाह ताला के मुकर्रब यानी ख़ास हैं, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हम तमाम आसमानी किताबों और फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अपने तारुफ के लेक्चर में आपको दी, और ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं। हाँ, इन चीज़ों को आपने रिवाइज़ करना है और इन्हें याद रखना है। ख़ास तौर पे 4 फरिश्तों के नाम याद रखने हैं, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम। ये तो प्यारे बच्चों आप सरगर्मी है आप बच्चों के लिए सवाल जवाब की सूरत में दी गई मालूमात एक दूसरे से पूछेंगे। आप सब बच्चे अभी यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को करेंगे। सरगर्मी का तरीका ये होगा कि जो मालूमात सबक में दी गई हैं सवाल जवाब की सूरत में आप एक दूसरे से पूछेंगे। जैसे एक बच्चा सवाल पूछेगा कि सबसे पहले फरिश्ते का नाम बताएं, तो दूसरा बच्चा जवाब देगा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इसी तरह एक बच्चा सवाल पूछेगा फरिश्तों को अरबी में क्या कहते हैं, तो एक बच्चा जवाब देगा कि मलाइकतुन कहते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन सबक के अंदर दी गई है
آپ سارے بچے ابھی آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کی صورت میں وہ معلومات پوچھیں، ویڈیو کو روکیں اور اس ایکٹیویٹی کو سر انجام دیں۔ جی تو پیارے بچوں، ایک اور سرگرمی ہے، 4 مشہور فرشتوں کے نام ابھی زبانی یاد کریں اور طلبہ 2-2 کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر ان کے نام خوش خط تحریر کرنے کا مقابلہ کریں۔ یہ بھی ایکٹیویٹی آپ بچوں نے ابھی کرنی ہے کہ ان کے نام یاد کرنے کے بعد خوش خط تحریر کرنا ہے ان فرشتوں کے ناموں کو، اور پھر مقابلہ کرنا ہے کہ کس کی لکھائی زیادہ عمدہ ہے اور کس نے اچھی طرح سے درست نام لکھا ہے اور اچھی لکھائی کے ساتھ لکھا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور اس ایکٹیویٹی کو سر انجام دیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، اب گھر کا کام ہے، یا آپ بچوں نے گھر سے کام کرنا ہے کہ سبق میں مذکور انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے نام طلباء کو زبانی یاد کروانے ہیں۔ یہ والدین آپ کو گھر میں جا کے یہ کام کروائیں گے کہ نبیوں کے نام بھی اور فرشتوں کے نام بھی جو سبق میں موجود ہیں وہ آپ کو زبانی یاد کروائیں گے، اور آپ والدین سے وہ یہ معلومات زبانی یاد کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اب مشق ہے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے سننا اور بولنا کے سوالات ہیں۔ آسمانی کتابوں کو کس دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے الہامی کتب وغیرہ، تو یہ ساری معلومات پہلے آپ کو سبق میں دی گئی ہیں۔ آپ نے ان معلومات کی روشنی میں سننا بولنا کے یہ سوالات حل کرنے ہیں۔ اسی طرح ایم سی کیوز ہیں، ان ایم سی کیوز کو بھی آپ نے اسی روشنی میں، پہلی معلومات کی روشنی میں اٹیمپٹ کرنا ہے، سولو کرنا ہے۔ پھر فل ان دا بلینک سے، یعنی خالی جگہیں پر کرنی ہے، سبق کی روشنی میں آپ نے ان خالی جگہوں کو بھی فل کرنا ہے۔ اسی طرح مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں، جو آپ کو معلومات دی گئیں آپ نے ان کو مختصر جوابات ان کے لکھنے ہیں اور نوٹ کرنے ہیں۔ پھر یہ ایکٹیویٹیز ہیں آپ بچوں کے لیے، آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو بھی مکمل کرنا ہے، اور اسی طرح سے یہ ایک عملی منصوبہ ہے، ایک پروجیکٹ ہے جو آپ بچوں نے والدین کی مدد کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہم اعادہ کرتے ہیں، جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو دہراتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا اعادہ کا جو ہم نے آج کے سبق میں چیزیں پڑھی، وہ پہلی چیز ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ دوسری چیز، فرشتوں کے ذمے مختلف کام ہیں، وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز، فرشتے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا فرشتوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، تاہم مقرب فرشتوں کی تعداد 4 ہے۔ جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں ان کی تعداد 4 ہے، اور ہم تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی اور ہم نے اعادہ کیا، ان معلومات کو دہرایا۔ پیارے بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ فرشتوں کو معلومات حاصل کی، آسمانی کتابوں کو ہم نے سیکھا، فرشتوں کے نام یاد کیے۔ اس لیکچر کی ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ، یہ تینوں چیزیں آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔